ابا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی نماز عید سے پہلے، عید الاضحیٰ نماز عید سے پہلے قربانی کر دے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نمبر 1۔ اور اگر نماز تو ہو جائے لیکن قربانی کرنے والا شخص نماز عید نہ پڑھے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیہات میں 10 ذوالحجۃ الحرام کو صبح صادق کے وقت قربانی کر سکتے ہیں، وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ اور شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، عید کی نماز ہو رہی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا اور اس کے بعد اب چھری چل گئی تو قربانی ہو جائے گی۔ خطبہ سننا چاہیے، سنت ہے، لیکن یہ کہ عید کی نماز کی 2 رکعت پڑھ لی تو قربانی کا وقت آ گیا، چاہے وہ بے نمازی ہو، قربانی ہو جائے گی۔ عید کی نماز نہیں پڑھی تب بھی ہو جائے گی۔ اب عورت ہے، عورت پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، اور شہر ہے، عورت ذبح کرنا جانتی ہے، قربانی تو واجب ہے نا، قربانی واجب ہے عورت پر، تو وہ عیسائی بہن ہے، وہ اگر چھری پھیرتی ہے جانور پر تو قربانی ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کا ذبیحہ درست نہیں ہے، بالکل درست ہے جی۔ نماز ان پر واجب نہیں ہے عید کی، عورت پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ مسجد میں نماز ہو گئی، اب عورت جو ذبح کر دے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، شہر میں آصف بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، استغفر اللہ، نہیں عورت بھی اگر صاحب نصاب، یعنی کیا اس میں صاحب نصاب تو نہیں، اس کو صاحب استطاعت، اس کی اصطلاح کیا ہے؟ مالک نصاب، ہاں، وہ بھی اگر مالک نصاب ہے، قربانی کے شرائط پائے گئے تو یہ جھگڑا نہیں چلے گا کہ ہم کماتی نہیں ہیں۔ یہ گولڈ سب کے پاس ہوتا ہے، کم و بیش عورتوں کے پاس، عیسائی بہنوں کے پاس، تو یہ کہ اگر وہ نصاب کی قدر پہنچ جاتا ہے تو یہ مالک نصاب ہو گئی، یعنی اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قربانی عورت پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اب قربانی اس پر واجب تھی اپنی قربانی کی، یا اپنے ابو کے جانور کاٹے، یا بھائی جان کا جو تھا بکرا اس پر چھری چلا دی، زید امر کسی کا بھی وہ جانور ہو، عورت ذبح کر سکتی ہے، قربانی بھی کر سکتی ہے ذبح، اور جانور بھی، مرغی بھی کاٹ سکتی ہے گھر میں۔ ان کو سیکھ لینا چاہیے یار، کیونکہ باہر ملکوں میں تو کہیں مشینی ذبیحہ، بھلے نا وہ کتنے ہی مقدس مقامات مانے جاتے ہیں اور ہوں بھی، لیکن مشینی ذبیحہ ہے، تو کہیں وہ جھٹکے کا نظام ہے، تو کہیں ایک بار بسم اللہ پڑھ کر پوری لائن، بس ایک بار بسم اللہ پڑھا اور ساری مرغیوں کی گردنیں کاٹ دی، ایک بار پڑھے، تو کہیں اس سے بھی نرالا نظام، اور ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے اور ٹیپ بسم اللہ پڑھتا ہے اور بندہ ہاتھ چلا رہا ہے، تو اس طرح تھوڑے ذبیحہ حلال ہوگا۔ ٹیپ پڑھتا ہے، ٹیپ چھری چلائے گا تب بھی ہم ذبیحہ کو حلال نہیں بولیں گے، کہ بندہ چھری چلائے اور ہو بھی مسلمان، یا وہ صحیح شرعی کتابی، یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، اور ذبح شرعی وہ کرے، تو بسم اللہ پڑھ کے۔ اب تو ہمارے یہاں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے، باب المدینہ میں اب یہ پتہ چلا گئی ہے، منہ میں گٹکے کا وہ ہوتا ہے، یوں کر رہے ہوتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ باقاعدہ دیکھنے والوں نے بتایا، لیکن در ہر فرد ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، بقرعید میں یہ بہت ٹھاؤکے بنتے ہیں، بہت شریف بنتے ہیں، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے گوشت پر یوں رومال سر پہ باندھتے، دیکھا ہے نا، رومال باندھتے، جیسے نہیں ابھی پہلی سب میں نماز پڑھے گا، یہ الگ سر ڈھانپنا تو نہیں، تکے نہیں ہے ذبح کرتے وقت، تو سر ڈھانپتے، سر ڈھکا ہوا ہو تو پھر ویسے ہر وقت ڈھکا ہوا، سر ڈھانپنے کا تعلق ذبح سے نہیں ہے، تو ذبح کے لیے بیچارے سر ڈھانپتے ہیں، اور 4 آدمی دیکھ رہے ہیں تو بڑی شرافت، بسم اللہ اللہ اکبر، تو آدمی مطمئن ہے، چلو یہی صحیح ہے، اپنا تو کام چلیا، لیکن یہ الگ میں جب ہوتے ہیں نا، حرف ہر ایک کو نہیں بولتا، لیکن جو ہم نے نہیں دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، اور یہ ایک نے نہیں، کئیوں نے بتایا، تھوک رہے ہوتے ہیں، چھری مشین کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں مرغی کی گردنوں پر، حرام کر دیتے ہیں۔
مردار ہو گئی، اب اس کو نہیں کھا سکتے، کر رہی ہے. لیکن اب ہمیں چونکہ کنفرم نہیں پتا تو اس لیے وہ ہر فرد ایسا کرتا ہو یہ تو ذہن بنتا بھی نہیں ہے. سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. ان میں نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے بھی گوشت فروش ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ یہ سارے کے سارے حرام خور ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں. تو اچھا گوشت فروش ڈھونڈنا چاہیے، چاہے قربانی ہو یا گوشت خریدنا ہو تب بھی ایسا کوئی، یا پھر مرغی ذبح کرائے تو اس میں تو زیادہ مشکل نہیں ہے شاید، کہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر زندہ مرغی لے لے آدمی، خود ذبح سیکھ لو نا یار، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب مرغی ذبح کاٹ لے ٹھیک ہے بابا، کھال کیسے اترے گی؟ ارے اس کے کھال ہوتی کہاں ہے یار، پر تو ہوتے ہیں یار. نہیں ہوتا ہے باپا، پتلی کھال ہوتی ہے. وہ تو کیسے نکلے گی؟ یوں میں سکھاؤں آپ کو مرغی کیسے چھیلتے ہیں. کیا نہیں بھائی، اگر کرنا تو بھی مودی چینل پہ کریں گے، اکیلے اکیلے نہیں. اب بوڑھا ہو گیا ہوں یار، ورنہ آپ کو گائے چھیل کے دکھا دیتا اس کی کھال کیسے اترتی ہے. اب نہیں بتا سکتا. مرغی بتا سکتا ہوں میں، ڈائریکشن دے سکتا ہوں، چاہے مرغی ہو، بکرا ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، کہ اس کی کھال کیسے نکالنی ہے، کیا کرنا ہے اس کو کس طرح. انشاءاللہ یہ میں آپ کو، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ جوان ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں چھری لے کر، میں بولوں گا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ آپ کر لیں گے. میرا ٹائم چلا گیا یار، میں اب بکرا یوں کرے گا تو میں گر جاؤں گا. آپ کے ٹائم ہی ٹائم، خدا نخواستہ. اللہ آپ کو. تو مرغی کا ایسا ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یعنی پر پکڑے، ٹانگیں پکڑی، ایک ٹانگ کے نیچے پر، ایک ٹانگ کے نیچے، یعنی سیدھے پاؤں کے نیچے اس کی ٹانگیں اور الٹے پاؤں کے نیچے اس کے دونوں پر یہ رکھ لیے. اب اس کی گردن، یعنی منہ پکڑا، چونچ کا حصہ جو ہے، اب یہ گردن پوری جو نا یہ ذبح کی جگہ ہے، پوری گردن. تو اس میں کہیں مناسب جگہ، سر کے قریب صحیح، لیکن اتنا قریب نہیں کہ چاروں رگیں جو صحیح سالم رہ جائیں اور یوں اس میں آ جائیں اور وہ ادھر سے خالی سر کٹے تو حرام ہو جائے گی، مرغی ہو یا بڑا جانور ہو کوئی بھی ہو. تو اس طرح تھوڑا یہ جیسے یہ اٹھا ہوا ہے نا، اس کے تھوڑا نیچے کاٹے نا تو یہ بالکل اطمینان سے کٹ جائے گا. تو یہ اس کو اتنا کاٹے کہ وہ 4 رگیں یا کم از کم 3، ایک غذا کی ہوتی ہے نالی، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 رگیں خون کی موٹی موٹی ہوتی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی 3 رگیں کٹ جائیں، 4 کٹ جائیں، ورنہ کم از کم 3 کٹ جائیں تو جانور ذبح ہو جائے گا. تو پھر مزید نہیں کاٹنی کہ وہ اس کے حرام مقصد تک چلی جائے چھری، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب یہ مرغی ہے، اب اس کو پکڑ کے رکھیں تھوڑا، تو یہ تھوڑا زور لگائے گی تو پھر وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. جب آپ دیکھ لیں، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے اب اپنے مطمئن ہو گئے کہ یار یہ ٹھنڈی ہو گئی، ان مانو کر یا بھی ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اب مزید اطمینان کے لیے کہ کہیں یار وہ زندہ کی کھال، یہاں تو زندہ کی کھالیں بھی کھینچتے دیکھا ہے میں نے، مرغیوں کی بیچاریاں ہل رہی ہوتی ہیں اور بیچاروں کی کھال کھینچ رہے ہوتے ہیں. بے بس مرغی پر یہ اپنے قوت بازو کا زور دکھاتے ہیں. یہ مرغی اگر تازہ دم ہو کر چونچ لے کر قبر میں آئی نا اور سیدھا آنکھوں پہ حملے کیے نا، کیا کرو گے؟ ڈرو یار. یہ تو ڈرانے کے لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، عذاب اللہ کا بہت سخت ہے. یہ مرغی کیا ہے یار؟ اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو سمجھے یہ ہو گئی ذبح. اب ذبح ہونے کے بعد یہ جیسے بعض الٹے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، بعض سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. تو میں جیسے کہ وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے موافق ہے. یہ مرغی ہے، یہ الٹے ہاتھ میں ایک پر پکڑا اور ایک پاؤں اس کا اسی پر کی سیدھے ہاتھ میں پکڑا، تھوڑا سا کھینچے، اس کو کھینچیں گے نا تو یہ بغل سے اس کی کھال تھوڑی پھٹے گی. اچھا نہیں پھٹتی، زور نہیں لگ رہا، کوئی بات نہیں. آپ یہ بغل سے اس کی تھوڑی سی کھال اٹھائیں اور یہ چھری کا ہلکا سا چیرا لگائیں کھال میں، یہ کھال پھٹ گئی. اب اس میں انگلیاں ڈال کے جب یہ ترکیب سے اس کو کھینچیں گے نا تو یہ ایک پاؤں تک، اس کے پنجے تک، آخری پاؤں کی انگلیوں تک نہیں، یہ اس کی جو پائے ہیں نا اس تک یہ کھال آ جائے گی. اس طرح دوسری طرف بھی یہی کریں. پھر تھوڑی پیٹھ کی ادھر ادھر کے جو کھال ہے وہ یہ چھل جائے گی. 1-2 بار تھوڑی پریشانی ہوگی، باقی گھر میں صاحب نے کر لیں گی. مرغی چھیلنا زیادہ مشکل نہیں ہے.
تو یہ اس طرح انشاءاللہ چھل جائے گی. اب پیٹ کاٹنے کے اس کے پھر دو طریقے ہیں. ایک تو یہ بازو کا یہ ہوتا ہے, ادھر ان کے پر ہوتے ہیں نا, ادھر دو ابری ہوئی تھوڑی مطلب ہے کہ کلپ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں یہ ڈالیں گے نا چھری یوں, تو یوں گردن تک لے جائیں اس کو, پھر ادھر سے اچھا پھر تھوڑا ادھر چیرا لگائیں, پھر گردن کی اس طرف چیرا اندر کی طرف لگائیں. تو اب یہ اس کی جو پٹھے وغیرہ کٹ جائیں گے. اب یہ اس کو کھینچیں گے نا تو یہ دو حصے ہو جائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کہ یہ پونچھ ہے نا, تو کمر اور پیٹ کے ملنے کی جو جگہ یہ نرم نرم ہوتی ہے, اس میں یوں تھوڑا چھری سے یوں کاٹ کر آتے ہیں, اور یہ نہ کٹیں, اس طرح ٹیکنیک سے کاٹ کر پھر ہاتھ ڈال کر اندر کا جو بھی ہے آلات وہ نکال لیں. تو یہ دونوں طریقے اس کے پیٹ کھولنے کے, پھر ٹکڑے کر لیں. کاٹ تو لی, اب تھوڑا تصور کیا خالی کھانا جاتا ہے آپ کو یار؟ نہیں, میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں یار. مطلب یہ کہ کہیں آپ ایسی جگہ گئے کہ جہاں حلال گوشت اویلیبل نہیں ہے, کیا کرو گے یار؟ تو سیکھ لو نا میرے بھائی. ہم دونوں ساتھ ہوں گے نواب, مسئلہ نہیں ہے. یا وہاں سیکھو گے تو پھر ابھی تو آپ بول رہے تھے پہلے سے سکھانا چاہیے. ہاتھ میں چھری آتی تو سمجھ نہیں آتی اتنی. میں اس کا پوچھ رہا ہوں, آپ جن اسلامی بہنوں کا کہہ رہے ہو کہ کاٹے, آپ تصور کیجئے کاٹ لیں گے. نہیں سن تو لے بابا, کاٹنے سے پہلے یہ زندہ ہوگی, یہ زندہ مرغی پکڑے گی کیسے؟ اگر اس کے ہاتھ سے جو چھوٹ گئی نا یہ زندہ مرغی, اب اس کو پکڑنے کے لیے آدمی گھر میں جائیے گا, اس کو مرغی, اب یہ مرغی بھاگی تو یہ اکیلی ہوگی, بچے نہیں ہوں گے ساتھ میں؟ آئیے بچے سب کمرے کے, ایک بچہ ٹانگ پکڑے گا, ایک بچہ پر پکڑے گا. یہ بھاگ گئی, اب اس کو پکڑے گا کون مرغی کو؟ دو ٹانگیں پہلے سے باندھ لے ستلی سے, تو ہوگی تو زندہ, پھر نہیں بھاگے گی. نہیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ اسلامی بہن زندہ مرغی پکڑنا سیکھے. میرے بھائی میں نے ایسے سین پاٹ دیکھے, یہ اسلامی بہنیں پاورفل ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بہت پرانی بات ہے کہ مطلب میں جب وہ جھاڑو بناتا تھا تو محلے میں کوئی رہتی تھی, کسی گدھا گاڑی والے سے سمجھو اس کے بچی کے ابو پر جھگڑا ہو گیا. اب وہ ہو گیا حاوی, اس کے بچی کے ابو پر گدھا گاڑی والا, یہ نکلی ایپ کر کے آپ مانے نہیں مانے, اس نے اس کو یوں پٹک دیا, اس کے سینے میں چڑھ گئی. وہ عورت چڑھ گئی اس کے سینے پر. آپ بولتے ہیں عورت کچھ نہیں کر سکتی, یا عورتوں نے جہاد نہیں کیے, عورتوں نے لاٹ کے لاٹ کافروں کے نہیں مارے, صحابیات نے ایسے آپ نے کہ ہر کوئی آخر اس میں بھی جان ہوتی ہے, ایسا نہیں. تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کو بھی یہ گھر میں کرنا سیکھ لیں گے نا تو ان کے پیسے بھی بچیں گے یار. اور وہ صفائی یہ جو کرتے ہیں نا, یہ کچھ نہ کچھ گوشت ایسی ترکیب سے ٹیکنیک سے چھپا بھی لیتے ہیں, کبھی کوئی حصہ بڑا کاٹ لیتے ہیں ٹانگ کے ساتھ گوشت کا, تو یہ ہر چیز ان کو مل بھی جائے گی. میرے کو تو لگتا ہے بچت ہو جائے گی. نہیں آج تو ایسے میں آئیں گے, لگتا ہے اسی چیز کے کہ آج سے میں نیت کرتی ہوں کہ مرغیاں گھر میں کاٹوں گی. کوئی بھروسہ نہیں لگتا ہے ابھی ایسے میں آنا شروع ہو جائیں گے. مگر جب تک یہ پریکٹیکل کبھی نہیں کاٹی تو دشوار ہو جائے گا. پریکٹیکل یہ 2-4 دفعہ تو گھر میں ہواٹی کروائے نا تو ہی ہوگا. 2-4 دفعہ گھر میں ہواٹی ہوئی, یہ بتا دو. ذبح صحیح ہونی چاہیے. ذبح ہو گئی, خون نکل گیا, اب یہ وفات پا گئی, سمجھے. اب اگر کھال تھوڑی آگے پیچھے اترتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آخر اتر ہی جائے گی. کھال حلال ہے اس کی, کچھ رہ بھی گئی تو. پر اگر نوچ لے, یا اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پانی میں ڈال کر ہلکی سی آنچ دے لے, پکا ہی نہیں ہے اس کو, ہلکی سی آنچ, جس سے کھال اس کی پکے نہیں, تو یہ پر نرم ہو جاتے ہیں. اب یہ پروں کو یوں آسانی سے اکھڑ جائیں گے تو کھال کی بچت ہو جائے. کھال کھائی جاتی ہے, لذیذ ہوتی ہے اس کی کھال, ہمارے کھانے کا عرف نہیں ہے, کھائی جا سکتی, حلال ہے. اور طریقہ آسان ہو گیا شاید, یا مشکل ہو گیا, آسان ہو گیا. اللہ خیر کرے. آج تو خیر ہے, آج تو گوشت فروش میرے خلاف ہڑتال نہ کر دے گا, ہمارے پر رحم کرو, پھر ہمارے پاس آئے گا کون؟ عجیب بابا, کوئی پوچھ رہا ہے مرغی کے پنجے کھا سکتے ہیں؟ یہ مرغی کے پنجے یا مرغی کے پائے, یہ غریبوں کی غذا, مالداروں کو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. ہم لوگوں کو کھانے دو یار, غریبوں کا بہترین پائے ہوتے ہیں یہ بھی یار, ایک طرح سے. پوچھنے والا زیادہ امیر آدمی نہیں ہے. نہیں, ہمارے گھر میں نہیں پکتے. ویسے میں نے کھائے ہیں, مطلب وہ آپ اگر
ख्वाहिश होगी तो हम पकवा देंगे आपको। हमारे हिस्सा में पका के लाते हैं कभी कभी, हम खाते हैं कभी कभी, बहुत अच्छे होते हैं। ये बिकते हैं बाकायदा, लोग फेंक देते हैं। पहले फेंकने का रवाज था, अब भी फेंकने का ही रवाज है, लेकिन गोश्त फरोश बचा लेते हैं, इसको बेचते हैं, दर्जन के भाव बेचते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है आपके यहाँ भी पकते हो तो ताज्जुब नहीं है। हाँ नहीं, गरीबों के यहाँ ये गरीबों की ग़िज़ा है, तो हम खाते हैं और अच्छे बनते हैं। इसको अच्छी तरह धोकर, पाक हो जाएंगे धोने से ज़्यादा अगर नापाक थे तो, और फिर इसको बिल्कुल यानी कि इसके नाखून भले नाखून निकाल लेनी चाहिए, वरना वो कराहियत आएगी। तो वो नाखून तरकीब से या थोड़ी वो नोकें छुरी से उड़ाकर धोकर इसको पूरा पाया पका लें। इसका शोरबा भी अच्छा बन जाएगा, खुशबू भी अच्छी हो जाएगी। इलायची छोटी डालेंगे ना तो खुशबू बहुत अच्छी होती है मुर्गी की। यखनी पीते हैं ना जो लोग, सूप बनता है इसका। ये जो यखनी पीते हैं ना, इसमें अमूमन ये इनके पंजे नज़र आते हैं। तो ये मतलब अच्छी ग़िज़ा है, गरीबों की ग़िज़ा है। और इसमें यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से अगर लफ्ज़ ठीक ठाक ना बोलूँ तो ये कि गोश्त होता है इसमें, इस पाए में कुछ ना कुछ गोश्त होता है। इसके हिसाब से कुछ पाएगा गोश्त इसमें, कभी ट्राई करना नाज़रीन। तो महंगे मत कर देना, सब लेना शुरू कर, महंगे हो जाएंगे, गरीब कहाँ जाएंगे। मदीना मगर ये नहीं समझ में सबकी आएगा नहीं है, तैयार ही नहीं होंगे पकाने के लिए। सीरी भी फेंक देते हैं, लेकिन सीरी तो खाई जाती है। एक जमजम की याद आ गई रहमतुल्लाह ताला अलैह। अभी अली भाई का बांग्लादेश से मैसेज आया था पैगाम के जमजम भाई मुर्गी के पाए बहुत शौक से खाते थे, मगर वो जमजम के आशिका ने जमजम मुश्किल खाया और मीठा मीठा आप होता है नहर। ये गरीबों की था। मैं जब हम यानी कि लड़कपन था ना तो अपनी गुर्बत थी, तो मुर्गी खाना तो बहुत दुश्वार था ना। तो क्या करते थे, मैं जाता था, एक होटल होता था तो वो उसमें मुर्गियाँ कटती थी। जब वो ये मुर्गियाँ सफ़ेद सफ़ेद जो है, फार्म का तो नाम भी नहीं सुना था, देसी मुर्गियाँ होती थी पहले। तो वो होटल में गर्दनें पकती नहीं थी, गर्दनें ज़रा वो होटल में नहीं बिकती होंगी ना वो पीस मुर्गी गोश्त का, तो वो गर्दनें सुबह सवेरे वो कड़कड़ाती सर्दी में जाना पड़ता था वो अगर लेना है तो, फिर नहीं मिलते थे। अब चंद मुर्गियाँ कटे तो वो जो भी आए वो ले जाए, ख़रीद कर, मुफ्त नहीं देते थे। तो गर्दनें और सर में ये ले आता था, वो एल्यूमिनियम की डोल ले आता था, उसमें वो थोड़ी चंद मतलब ज़रा 5-7 गर्दनें, 2-4 ये सर। तो जिस दिन ये चीज़ हमारे पकती थी ना, यूँ समझो हमारी ईद होती थी बच्चों की, तो वो भी दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज पढ़ते वक्त आदतन हिलना कैसा है बाबा? ये दाएं बाएं झूमना जो है ना, इसको मकरूह तंज़ीह बहार शरीयत में लिखा है। नमाज के दौरान दाएं बाएं झूमना मकरूह तंज़ीह, नमाज हो जाएगी, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन इससे बचना चाहिए कि मकरूह तंज़ीह है। तो ये फ़र्ज़ हज के अलावा नफली हज में भी कुर्बानी करनी पड़ेगी? अगर हज तमत्तो की है या हज क़िरान किया है तो ये कुर्बानी जो है ना, हज के शुक्राने की कुर्बानी है, और ये वाजिब है तमत्तो वाले पर और क़िरान वाले पर। जबकि इफ़राद, एक हज की किस्म है, इफ़राद 3 किस्में ना, तो इफ़राद करने वाले पर इसको मुफरिद बोलते हैं। मुफरिद के लिए कुर्बानी, हज की जो कुर्बानी है मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, नहीं करेगा गुनाहगार नहीं, और तमत्तो वाला नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। इसको करनी है। और हरम से बाहर करेगा तो भी दम आएगा इस पर। जैसे यहाँ भी उस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो क्या वो दोनों कुर्बानियाँ करेगा? एक ये जो नॉर्मल कुर्बानी वाजिब होती है और एक हज की कुर्बानी। हज की कुर्बानी तो हजी पर चाहे वो मुसाफिर हो या गनी, ये तमत्तो और कारिन, मुतमत्ते और कारिन दोनों पर वाजिब है, ठीक है ना। अब ये कि अगर
غنی ہے اور مسافر نہیں ہے تب اس پر بقرعید کی بھی قربانی واجب ہوگی. ٹھیک. مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں اس کو 15 دن یا اس سے زیادہ کی ترکیب ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اس پر یعنی حج کی قربانی واجب ہوگی, ورنہ نہیں. یعنی پہلے سے اگر ایسا ہے کہ جیسے اب جو ان دنوں آج پہلی شب ہے, ان دنوں کوئی حاجی سفر پر گیا اور اربوں پتی ہے اور وہ 15 دن کی نیت کرے کہ میں 15 یا 20 دن تو رہوں گا, لیکن اس کی یہ نیت باطل ہے کیونکہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے نا, اس کو مینا جانا ہی جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, عرفات جانا ہے, تو یہ چونکہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل جائے گا تو اس لیے یہ مسافر ہی رہے گا ان دنوں, تو اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. بقرعید کی, حج کی تو آئی وہ تو پہلے عرض کر دیا کہ چاہے مسافر ہو چاہے غنی ہو. تو اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اچھا بابا, کون سے جانور کی قربانی؟ اچھا, اس کی مزید میں عرض کر دوں جی بابا, کہ جیسے کسی کو مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ مل گئے اور اب وہ 15 دن کے بعد جیسے 16ویں دن مثال کے طور پر اب اس کا مینا کا اور یہ مناسک حج شروع ہوئے, تو اب یہ 15 دن کے بعد جو مینا نکلا نا, تو یہ مینا نکلنا اس کا شرعی سفر نہیں ہے. اگر یہ غنی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. جیسے کہ ذی قعدۃ الحرام میں ہمارے اب فلائٹیں ہوتی ہیں, میرا خیال ہے وہ 8-10 ذی قعدہ سے میرا خیال ہے فلائٹیں شروع ہو گئی ہوں گی, تو جو ان دنوں گیا اور غنی تھا, مالک نصاب تھا, قربانی کی شرائط تھے اس پر, تو اب یہ بھلے وہ مینا جائے گا تو مینا تو اس نے جانا 8 تاریخ کو اور اب زیادہ 7 تاریخ کو لے جاتے ہیں وہ جلدی کی وجہ سے, رش کی وجہ سے, تب بھی اس کو چونکہ 15 دن کی نیت اس نے جب کہ کی ہو. ہاں, ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم مطلب یعنی کہ مسافر ہی رہتے تھے, بھلے ہم کو 15 دن نہیں 1 مہینہ مل جائے. مثال ہے کہ ہم مطلب اس دوران 15 دن سے پہلے جدہ شریف جائیں گے اور جدہ شریف ایک رات پوری گزاریں گے وہاں یا پورا دن گزاریں گے, یعنی کہ شہر سے باہر اگر پوری رات گزارنے کی پہلے سے نیت تھی, تو اب یہ اگر اس کی 20 دن کی بھی وہ ترکیب تھی, لیکن چونکہ نیت یہ تھی کہ یہ 15 دن پورے مکہ مکرمہ میں نہیں رہے گا, ایک رات یہ شہر سے باہر رہے گا. جدہ شریف ہی ضروری نہیں ہے, شہر سے باہر مثال کے طور میدان عرفات پہ چلو یار زیارتوں پہ چلتے ہیں میدان عرفات, اور غروب آفتاب سے پہلے شہر چھوڑ دے اپنا, مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل جائے, اب وہ شہر کے باہر ہی رہے, مینا میں رہے, مزدلفہ میں رہے, عرفات جائے اور یہ زیارتیں کرتا رہے باروں بار شہر میں, صبح صادق کے بعد جیسے داخل ہو, تو اب بھی یہ مسافر ہی رہے گا. لیکن یہ شاید پیچیدگی اس میں محسوس ہوگی ناظرین کو, تو کسی مفتی سے سمجھ کر اس پر عمل کریں حاجی صاحبان, کہیں بھول نہ کر جائیں, کیونکہ مسئلہ نمازوں کا بھی ہے ساتھ میں کہ وہ جو مسافر ہے اس پر قصر واجب رہے گی, اور قربانی بچانے کے لیے آپ کو نمازیں پوری پڑھیں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے. تو ہم قربانی بچانے کے لیے نہیں جاتے تھے, ہم اپنی مسافر رہیں گے. مسافر کے اپنے فضائل ہیں, مسافر مر گیا تو شہید ہے, دعا مسافر کی قبول ہوتی ہے. دوسرے ملک بھی میں جاتا ہوں تو مجھے جو یاد ہے کبھی بھی مقیم ہوا ہی نہیں, میں ہمیشہ مسافر رہتا ہوں اور قصر پڑھتا ہوں الحمدللہ. 15 دن میں 1 رات کی ترکیب بنا ہی لیتا ہوں, ادھر ادھر گزار لیتا ہوں الحمدللہ. اپنے تو ہے ماشاءاللہ اسلامی بھائی سے ترکیب بن جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. دیکھو یہ وہ کر سکتا ہے جس کو مسائل پتہ ہوں, ایک بار سن کر آپ کرنے جائیں گے تو کچھ کا کچھ نہ کر ڈالیں. اس لیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, صحیح مسئلہ جا کر ان سے سمجھ لیں, پھر اللہ توفیق دے تو عمل کریں اس پر. اکیلے کر لیں گے تو آدھا آدھا سمجھ کر تو کہیں سارا نقصان ہو جائے. معاملہ اصل معاملہ نمازوں کا ہے, قصر
واجب ہے، جان بوجھ کر پوری پڑھے گا تو بھی گناہگار ہوگا. اور اگر 4 رکعت ہی فرض ہوتی ہے، مسافر یہ مقیم ہی بنا، مقیم کی نیت کر لی، 15 دن کی نیت کر لی یا اس سے زیادہ کی نیت کر لی، اور اب بولے میں مسافر بنوں، تو اب بولا چلو شہر سے باہر چلتے ہیں، تو مسافر ہی رہے گا. پھر وہ شرعی سفر کرنا پڑے گا، وہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے. اور مسافر کی نماز، رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اور نماز کے احکام میں بھی وہ رسالہ موجود ہے، اس میں بھی مدد مل سکتی ہے اس مسئلے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، محمد رمضان اتاری، پاک جامع کابینہ، صحرائے مدینہ مدنی، ملتان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، مدنی مذاکرے کا سلسلہ بہت زبردست ہے، اس سے ہماری زبردست اصلاح ہو رہی ہے. پیارے بابا جان، ایک اہم مسئلہ ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، شفقت فرمائیں، ہماری اصلاح فرما دیں کہ اکثر و بیشتر دیہاتوں کے اندر بہت زیادہ خواتین پردہ نہیں کرتی، پردے کا رواج ہی نہیں ہے، چاہے بوڑھیاں ہیں چاہے بچیاں ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں. ہاں دیہات میں نہیں کرتی تو جیسے شہر میں سب پردہ نشین ہوتی ہیں. میں نے تو پردے والا ایک ہی شہر دیکھا ہے، اب پہ نہیں ہوں تو بہت سارے شہر ہوں گے، میں نے ایک دیکھا، میں بڑا متاثر ہوا. ہم الحمدللہ بائی روڈ ایک بار مدینے گئے تھے، تو راستے میں ایک اسرائیل بھائی کے حادثہ ہوا تھا، تو وہ حفوف کوئی شہر یا قصبہ تھا، تو وہاں حادثہ ہوا تھا، تو ان کے کوئی بچی وغیرہ وہاں تدفین کرنی پڑی تھی، فوت ہو گئی تھی، بائی روڈ بیچارے وہاں پہ گئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جا ہی رہے تو یہ حفوف راستے میں آتا ہے، تو مطلب وہاں آپ ذرا اصالے ثواب کر دینا. قبرستان و قبریں تو ملتی نہیں ہیں وہاں، لیکن وہاں جا کر ذرا دعا فاتحہ کر لینا. ٹھیک ہے، ہم نے کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہم اس شہر میں گئے تھے، وہاں میں نے دن کا وقت تھا، بازار کا وقت تھا، وہاں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ عورتیں تو تھیں وہاں جیسے بازاروں میں ہوتی، بے پردہ عورتیں نہیں تھیں، وہ ساری کی ساری کالے برقعے میں، اور مکمل اپنا مدنی برقع ٹائپ کا، وہ ایز اٹ از نہیں، لیکن مدنی برقع شرط نہیں ہے، پردہ ہو شرعی. تو شرعی پردے میں یعنی کہ پورے بدن کو ڈھکے ہوئے برقعے میں وہ عورتیں بازاروں میں تھیں. مطلب میں حیران تھی کہ دیکھو یار، یہ عرب شریف کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں اتنا میں نے عجیب و غریب نظام تھا پردے کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ دیہات تو نہیں ہوگا، بازار تھا، وہ پتہ نہیں شہر تھا یا قصبہ تو کم از کم ہوگا، وہ بڑا بازار تھا، اس لیے وہ زیادہ گمانے شہر ہوگا. وہ ایسا ہے. مطلب اس کے علاوہ اس طرح کا پردہ عورتوں کا میں کہوں تو مکے مدینے میں بھی نہیں دیکھا. مکے مدینے میں کلائیاں کئی عورتوں کی کھلی ہوتی ہیں، اور بھلے احرام میں نہیں ہے تب بھی چہرے کھلے ہوتے ہیں، اسکارپ پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں. اسکارپ چہرہ تو کھلا ہے نا، بال اور کلائیاں اور معاذ اللہ. تو بہرحال دوسرے مقامات سے غنیمت ہے اب بھی حرمین طیبین میں. یہ حاجیانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی مقامی جو خواتین ہیں، جو عرب اصل عرب جو ہے نا، ان میں اب بھی پردہ ہے. میں امارات میں بھی دیکھا ہے، اصل عرب جو ہوتی ہے نا، نسل عرب، نسلی، ان میں دیکھا ہے کہ پورا بدن ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ. لیکن بہرحال ان میں بھی ماڈرن ازم تو ہے، ان کی عورتیں بھی بے پردہ بھی ہوتی ہیں معاذ اللہ. لیکن مطلب یہ مذہبی گھرانے بھی تو کہاں نہیں ہیں، مذہبی لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں.
پردہ بھی ہے الحمدللہ۔ یہ تو دنیا بھر میں پردہ ہے، مسلمان جہاں بھی ہیں، یعنی چاہے امریکہ چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ میں برقعے دیکھے ہم نے مسلمانوں کی عورتوں کے، الحمدللہ۔ یوں تو ہے پردہ اللہ کی رحمت سے۔ تو دیہات ہو یا شہر ہو، باب المدینہ کتنی بے پردگی ہے، اس سے زیادہ بے پردگی لاہور، مرکز الاولیاء نہیں کہوں گا اس موقع پر، لاہور میں باب المدینہ سے وہ ریس میں جیتے ہوئے بے پردگی میں۔ وہاں عورتیں پتنگ اڑاتی ہیں، یہاں نہیں اڑاتی ہوں گی، باب المدینہ میں شاید معاذ اللہ۔ تو بے پردگی تو انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں سے پردہ رخصت ہوا، تو دیہات میں بھی بے پردگی ہے ظاہر۔ تو میں چند عذاب عرض کرتا ہوں بے پردگی کے، اللہ کرے ہماری عیسائی بہنوں کی آنکھیں کھلے۔ تو یہ مت کہنا کہ ہماری مجبوری ہے، یہ مت بولنا کہ وہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور سبھی کا ایسا ہے اور یوں ہے، اور وہ شادی نہیں ہوتی پردے والی کی، یہ نہیں۔ اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ یہ آپ جو بھی دلائل دیں گے نا، یہ دلائل نہیں چلیں گے قیامت کے روز۔ ہمیں بول دیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ نہ ہم آپ کو جنت دے سکتے ہیں، نہ دوزخ سے بچا سکتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا ہم کو نہیں پتا۔ ہم تو مسلمانوں کو جو حکم شریعت ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، اخلاص نصیب فرمائے۔ تو عیسائی بہنیں توجہ سے ان کو سماعت کریں اگر مدنی چینل پر ہوں تو۔ یہ زخمی سانپ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اب بھی ملتا ہوگا میرا خیال ہے، زخمی سانپ۔ تو اس میں یہ لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی حیتمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، اور یہ اپنے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں بھی یہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس میں بھی ہے یہ روایت، اور اصل کتاب وہی ہے اور اس میں نقل کیا گیا اس سے۔ تو معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ آج اسکوٹر پر چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے، غور کر لیجئے۔ بلکہ یہ پتلا پتلا جو دوپٹہ رسمی ڈال لیتی ہیں اس میں سے بھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ موٹی چادر ہونی چاہیے جس سے بال چھپیں، جھلکے نہیں، چمکے بھی نہیں بال۔ تو بہرحال یہ کہ غیر مردوں سے نہ چھپانے کا عذاب، بال نہ چھپانے کا عذاب آپ نے سنا۔